عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ما شاء الله ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بلند تر نعرہ صلوات. دعا ہے رب العزت اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما انشاءاللہ. پروردگار اس فرش عزا کے لیے
اس کسی نے بھی مانی مجلس اور دام درہم قدم سخن کہیں بھی امام حسین کے فرض کے لیے کسی نے خدمت کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں منظوری عطا فرما دے۔ ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں۔ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں، لیکن ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا۔ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک اللہ ایک مصطفیٰ۔ تو اگر آپ نے علی کی طرح نبی کو بھی یہیں سے سنا ہوتا تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا کہ ہم فقط شان علی بیان کرنا نہیں جانتے، شان نبی بھی یہیں سے بیان ہوگی۔ بلکہ میں جملہ کہنے لگا ہوں جس جوش مودت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، دیکھو مصطفیٰ کی جو اصل شان ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ جب جبریل نازل ہوئے تو انہوں نے سینے کو آپریشن کیا، چاک کیا، اس میں سے کچھ دبا نکالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے۔ غلط فہمی آپ کو اسی وجہ سے ہوئی کہ آپ نے اپنے مولوی سے یہ سنا کہ جب جبریل نازل ہوئے تو سینہ چاک کر کے انہوں نے نکالا، اور یہاں سے یہ سنا کہ جبریل تو شاگرد علی ابن ابی طالب ہے۔ بات سمجھ مل کے سلوات بیرو نام ہے حیدر کرار علی شمع۔ توجہ ہے آپ کی جی؟ تو جب آپ نے یہاں سے سنا کہ علی تو استاد جبرائیل ہے، تو آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جبریل کا استاد کہہ رہے ہیں، وہاں جبریل نہ کہ محمد کا سینہ آپ کے بقول چاک کیا، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ جی علی کی کوئی حد ہوگی تو ہم حد سے بڑھائیں گے نا۔ تو علی کی حد متعین کرنے کا حوصلہ رکھے۔ چار میں سے کہہ رہا ہوں، سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، دیکھو علی جو ہے نا، نہ غلوف کی طرف جاؤ نہ تقصیر کی طرف آؤ، نہ علی کو اللہ کہو نہ علی کو اللہ کہو، نہ کسی اور کو علی جیسا کہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ تو علی تو اس راز کبریا کا نام ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علی تو وہ خود اپنے آپ کو کہے انا عبد من عبید محمد، تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی قسم رات کی تاریکی قسم، آپ نہ کبھی، ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا نہ چھوڑیں گے۔ ما ودعک ربک وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا جو انجام ہے وہ آغاز سے بڑا بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کو سننا یہاں سے، دیکھو اب سب نماز پڑھتے ہیں سارے مسلمان کہ اللہ راضی ہو جائے۔
عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دو جگہ پہ کہا، یہ سورہ ضحیٰ میں بھی کہا ہے اور قبلے کی تبدیلی کی آیت میں بھی کہا ہے کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حضور کے دل میں ایک تمنا تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اے مصطفیٰ ایک ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ شان مصطفیٰ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاش میرے پاس وقت ہو تو میں اور تفصیل میں آپ کی خدمت میں جاؤں۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے اس کے بدن کے ایک ایک عضو کا الگ الگ ذکر نہیں کیا۔ میں طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے انبیاء کا ذکر ہے، لیکن کسی نبی کے جسم کے ایک ایک حصے کا الگ سے ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ لیکن مصطفیٰ کے لیے فرمایا فاقم وجہک، اے حبیب آپ کا چہرہ، یدک، اے حبیب آپ کے ہاتھ، لسانک، اے مصطفیٰ آپ کی زبان، عینیک، اے مصطفیٰ آپ کی آنکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک 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 اس پر مہر ہے اللہ کی۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو۔ پالا ابو طالب علیہ السلام نے تھا۔ ہاں جی جی، ابھی میں آتا ہوں اس میں۔ بچپن میں دیکھا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، سفر میں دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ۔ میں شان مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، شان مرتضیٰ ابھی پہ نہیں آیا میں، تو جو سارے مسلمان ہیں نا وہ دل کھول کے ذرا سنیں اور ہماری بات کو سمجھیں کہ ہم کس طرح سے رسول کو پڑھتے ہیں۔ کہ آپ سفر میں تھے، میں نے آپ کی رہنمائی نہیں کی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی نہیں بنایا۔ غنی بنے تھے خدیجہ کے مال سے۔ بھائی کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال، توجہ کرنا۔ اللہ ہر ایک کے مال کو تو اپنا مال نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو قرآن کی روح سے، میں اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی روح سے تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، بلا شک قرآن کی آیات ہے، تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک اپنے مقام پہ تفصیل ہے، لیکن تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، توجہ چاہتا ہوں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے۔ دین تو پورا ہے ہی خدیجہ کے گھر کا نام۔ میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیا مستور کا مقام اور احترام رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ دین تو ہے ہی، یا خدیجہ کا مال ہے یا ابو طالب کی آل ہے۔ دین تو ہے ہی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا نام۔ دین نام ہے خدیجہ کے شوہر کا، خدیجہ کی بیٹی کا، خدیجہ کے داماد کا، خدیجہ کے نواسوں کا۔ پورا دین ہی یہی ہے، بی بی خدیجہ کے شوہر، بی بی خدیجہ کی بیٹی، بی بی خدیجہ کے داماد، بی بی خدیجہ کے نواسے۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کا مال کہ اللہ نے قرآن میں سورہ ضحیٰ میں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنایا۔ اللہ خود تو نہیں آیا تھا غنی بنانے کے لیے، اللہ نے بی بی خدیجہ کے ذریعے سے غنی بنایا۔ اتنا طیب و طاہر ہے بی بی خدیجہ کا مال۔ صاحب تطہیر کی ماں ہے نا، مالکن تطہیر کی ماں ہے بی بی خدیجہ۔ میں کوئی جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ یہ خالی بی بی خدیجہ کا شرف ہے، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم۔ اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔
اللہ توجہ رکھنا، اسی کیفیت میں چلنا میرے ساتھ جی۔ تو حضور کو بچپن میں دیکھا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آج جب یتیم تھے میں نے پالا۔ شان رسالت ذرا سننا، آپ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ سفر میں تھے میں نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا، کہا کہ آپ تنگ دست تھے میں نے غنی بنایا۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر فائز ہیں۔ حضور کی رفتار کو دیکھا، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کے کردار کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے، محمد صرف رسول ہے، یعنی بولیں تو رسول، خاموش رہیں تو رسول، جنگ کریں تو رسول، سلو کریں تو رسول، وطن میں ہو تو رسول، سفر میں ہو تو رسول، اپنے گھر میں ہو تو رسول، مسجد میں ہو تو رسول، کسی کو شانوں پر بٹھائیں تو رسول، کسی کو کندھوں پہ اٹھائیں تو رسول، کسی کو محفل سے اٹھا دیں تب بھی رسول۔ یا علی، اس طرح سنیے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، کہ توجہ رکھیے گا۔ تو حضور کو اخلاق کریمانہ کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مجھے پھر سے شروع کرنے دیں۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدیٰ، تنگ دست دیکھا، ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ حضور کے اخلاق کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم، کردار کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی عظیم شخصیت کو دیکھا، وما محمد الا رسول۔ حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی وحی کہتی ہے۔ حضور کے دست مبارک کو دیکھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں نا مصطفیٰ آپ نے، یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا۔ ہائے 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 جی۔ حضور کے سینے مطہر کو دیکھا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے کیا کہا تھا، حضور کے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کا الگ الگ بیان کیا رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ووضعنا عنک وزرک، حضور کی کمر کو دیکھا، فرمایا ہم نے آپ کی پشت کو مضبوط کیا۔ حضور کے روشن چہرے کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاها، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، فرمایا واللیل اذا یغشاها، اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضور کے ایک ایک عمل پر، حضور کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر مہر ثبت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور پھر یہاں دو ہستیوں کے احسان کا ذکر کیا، توجہ رکھنا، کہ آپ یتیم تھے میں نے پالا، لے آئیے تاریخ میں کہ کس نے پالا، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ بھائی مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ، میں آپ کے عقیدے کے حساب سے یوں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ اور کہنا ہے میں تو لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا، کہ مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو۔ دلیل میں وہ دے رہا ہوں کہ آپ یتیم تھے میں نے پالا ابو طالب علیہ السلام نے۔ حضور کے والد کو تو پہلے ہی بلا لیا اللہ نے اپنے پاس۔ اور یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کچھ لوگ کہیں کہ جناب یہ تو شیعہ جو ہے باعثنس رکھتے ہیں علی کے باپ کے لیے یہ کہتے ہیں، نہیں ہم محمد کے باپ کے لیے بھی وہی شرف کے قائل ہیں، حضرت عبداللہ علیہ السلام جی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام جناب امیر نے فرمایا نہج البلاغہ میں، لم یوسم فی آہر ولا ضرب فی فاجر کلما نسخ اللہ الخلق فرقتین جعلوا فی خیر منہما۔ مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے آدم سے لے کر نسل کو تقسیم کیا نا، حابیل قابیل اس طرح تقسیم ہوتے رہے آگے کہ حضور کا نور ہمیشہ بہترین نسل میں
جو اس زمانے کی تھی. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جو زیارت وارثہ میں کہ آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے بابا وہ اپنے زمانے کی افضل ترین ہستی تھے. ہم خالی علی کے باپ کے لیے نہیں بات کر رہے، ہم محمد کے باپ کے لیے بھی بات کر رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں ویلکم کرو. اگر کوئی علی کے باپ پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ بھئی ان کے ایمان تھا یا نہیں تھا، میں تو کہتا ہوں ویلکم کرو. اس لیے کہ جب علی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی. یا علی. میں ایک منزل تک لے آ رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا. جی. اور مولا ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، وہ حسد کی دشمنی ہے. حسد ہے تاریخ میں بہت سے لوگوں کو، بہت سی وجوہات سے. ابھی ایک وجہ بتاتا ہوں خالی. مولا ابو طالب سے دشمنی ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے، حسد کی دشمنی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. ساتھ چلنا میرے، بات کو ضائع نہ ہونے دینا، میں بات مکمل کر رہا ہوں. کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. کیا بات. توجہ رکھنا. تو کافر تو سارے بزرگوں نے پالے، محمد ابو طالب نے پالا. ابو طالب کی گود میں دو پلے ہیں، ایک محمد ایک علی. کیا پاکیزہ گود ہے جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. ابو طالب نے یا محمد پالا یا علی پالا. جی. اور دیکھو یہ جو ابو طالب نے علی کو بھی پالا لیکن اصل میں محمد کو پالا. اب جی محمد کے بستر پر اپنے بچوں کو اس طرح سے بستر پہ لٹایا کہ اگر کہیں خطرہ ہو تو میرا بچہ مارا جائے. جی. خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا، محمد کو کھانا کھلایا. یہ سب تاریخ ہے جو میں بتا رہا ہوں. بی بی فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے. اور پھر بعد میں تو رسول اللہ خیر علی کو اپنے پاس لے گئے کہ پھر علی مصطفیٰ کے پاس پلتے رہے. میں دیکھو یہ بات پتہ ہے کیا تھی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے تو ہو نہیں سکتا. تو ابو طالب نے پالا تھا محمد کو، تو پروردگار احسان کا بدلہ کیا ہے؟ سننا میری بات کو. بھائی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، تو سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. یہی ترتیب ہے نا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ابو طالب اپنے زمانے کے سردار کا نام ہے، جس نے پالا ایک اور سردار کو. ایسی ہی ترتیب ہے. اچھا ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. مولا علی علیہ السلام نے حسنین کریمین کو پالا، پھر امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو. اس ترتیب میں چلنا. مجھے آنا ہے حضرت حجت تمہارے زمانے کے امام تک. چلنا میرے ساتھ. میں ایک نتیجہ دینے لگا ہوں. میں چلا ہوں حضور مکرم کی شان سے اور پہنچا ہوں آخری حجت تک. ساتھ چلنا میرے. تو مولا علی نے حسنین کریمین علیہ السلام کو پالا، مولا حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام زین العابدین نے امام باقر کو، امام باقر نے امام صادق، امام صادق نے امام کاظم، امام کاظم نے امام رضا، امام رضا نے امام جواد نے امام علی النقی، امام علی النقی نے مولا حسن عسکری علیہ السلام کو پالا، مولا حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت حجت کو پالا.
مولا امام زمانہ 5 برس کے تھے خالی کہ حضرت حجت دنیا سے رخصت ہو گئے، معذرت امام حسن عسکری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا امام زمانہ 5 برس کے تھے کہ امام حسن عسکری دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ ساتھ چلنا میرے، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں بھائی۔ عمران نے تا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ تو ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ خدا جانے وہ کیا ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا۔ مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا نا جی۔ اور یہ جو پورا تسلسل ہے ایک محمد سے آخری محمد تک، جی سارے ہی محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اور یہ کہنا بھی وجہ ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی و کلنا علی۔ جی ابھی گفتگو کر کے آ رہا ہوں کہ ایک علی ہی تو ہے کہ جو محمد جیسا لگتا ہے۔ اچھا بھول گئے شب ہجرت؟ شب ہجرت کسی اور کو تو نہیں سلایا کیونکہ ایک ہے، ایک ہے کہ جو محمد جیسا لگتا ہے۔ یہ تو اس وقت بھی واضح ہو گیا کہ جب صیغہ اخوت پڑھا گیا، وہ ہجرت ہوئی نا، تو رسول اللہ نے بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا اس طرح سے۔ تو وہاں پر ذہنیتوں کو دیکھ کر، مزاج کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر، منصوبوں کو دیکھ کر کسی کو کسی کا بھائی بنایا، اور سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، اور مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ اور جب سب کو بھائی بنا چکے تو ایک علی رہ گئے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ کہا ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا تو بھائی بناتا۔ انت اخی فی الدنیا، اے علی خالی تم دنیا میں میرے بھائی نہیں ہو، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک ہے محمد جیسا خالی۔ یقین جانو کہ اگر رسول اللہ نے کسی اور کو اپنا بھائی بنایا ہوتا نا تو اتنی مرتبہ سوشل میڈیا پہ ریپیٹ کیا جاتا یہ سوشل میڈیا چھوڑو، اسلامیات کے کورس میں آ جاتا یہ کہ بھئی ان کو بھائی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ مولا علی کو بنایا لہٰذا بیٹھ جائیے گا میرے بھائی، مجلس اعزا ہو رہی ہے، تو لہٰذا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ کس کو بھائی بنایا تھا۔ اب ایک عام مسلمان کو کسی بچے سے پوچھیں کہ بھئی رسول اللہ نے کس کو بھائی بنایا تھا اپنا، شاید نہ بتاؤ، کیونکہ علی کو بھائی بنایا تھا نا جی۔ ایک ہے کہ جو محمد جیسا ہے، جو شب ہجرت بستر رسالت پر بھی سوئے تو محمد لگتا ہے۔ جب کافر آئے اور اٹھایا چادر کو دیکھا اندر سے تو علی ہیں، تو علی ہو تو محمد جیسا لگے۔ ہائے 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 ہائے، تاریخ میں 2 موقع ایسے گزرے کہ کسی کو دیکھ کر کسی اور ہستی کا گمان ہوا، یا علی کو دیکھو تو محمد سمجھے، یا صفین میں عباس کو دیکھو تو علی سمجھے۔ ایسے ہی تھا، صفین میں بھی عباس کو دیکھ کر علی سمجھتے رہے، اور شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھتے رہے۔
وہ محسن اخی صاحب نے کہا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے. اب تاریخ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو یاد ہے، آپ جہاں پر جس جگہ پر ہیں تو آپ کو تاریخ اچھی طرح سے پتہ ہے. شب ہجرت کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مصرع کہنا کافی ہے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. کوئی اور ہو سکتا ہے رو جائے، ہاں، لیکن علی ہو جان کا خطرہ تو یہ، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں. ہاں، جب تک رسول اللہ کا بستر نہ ہو، علی تو رات کو عبادت گزر. جی، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. اور فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا مصرع میں نے کہا نا، آدھا آپ نے خود کہتے ہیں نا، اور کسی اور ساتھ معراج پہ پرواز کرنی ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں یہ نام محمد کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو نہیں. بس ٹائم، وقت کم ہے، مختصر کرنا، بہت مختصر. کچھ تو حیدر، کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. کچھ تو حیدر، کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے. کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا. توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے. وہ نصیری غلط کہتے ہیں نا. دیکھو، لیکن علی کی ذات والا صفات وہ ہے کہ غلط بھی جب دیکھنا نا، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. غلط کہہ رہے ہیں، لیکن غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی. علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا. ہائے ہائے، آخر یو علی. جی، علی تو عبد خدا ہے، لیکن غلط دیکھو تو صحیح نظر سے دیکھو تو مولا نے فرمایا کہ کفا بعزنا نکون لک عبدا. علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وقت تمام ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ میں جا رہا ہوں ایک منزل تک. علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. ہماری عزتیں ہوتی ہیں ہمارے خاندانی نام سے، ہماری شہرت سے، ہماری گاڑی سے، ہمارے انداز سے. علی نے کہا علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے، علی تیرا. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ عَلِي رَبًّا، اور علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. ہائے ہائے، ان جملوں کو سوائے علی بن ابی طالب کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا. ہمارے لیے فخر ہے ہمارے پاس موبائل کون سا ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا کے فالوورز کتنے ہیں، یہ انسان ان چیزوں پر فخر غرور کرنے لگتا ہے. علی نے کہا میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. کہا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہائے ہائے. جی، کاش ہم بھی اپنے مولا کی خدمت میں اسی طرح سے کہیں کہ یا علی آپ تو ویسے مولا ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. میں کچھ کہنے لگا ہوں. اب آپ ویسے مولا ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، ہمیں بھی ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. جی، ہمیں ویسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. ہماری زبان ویسی ہو جائے جیسے آپ چاہتے ہیں، ہماری نگاہیں ویسی ہو جائے جیسے آپ چاہتے ہیں، ہمارا وجود ایسا ہو جائے، ہماری غذا ایسی ہو جائے، ہمارا شکم ایسا ہو جائے.
دیکھو جب یہاں آپ کس جوش و ولا کے ساتھ سن رہے ہیں، میں تو واقعاً اب کسی اور جگہ ہی پرواز کر رہا ہوں، لیکن جب ہم 2 انچ کی زبان سے کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی حیدر حیدر حیدر، یہ ہم 2 انچ کی زبان سے کہتے ہیں، تو ہمارا جو وجود ہے نا 5.5-6 فٹ کا، اس وجود سے بھی تو صدا آنی چاہیے۔ مومن کے ہاتھ بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہے، اس کی نگاہیں بھی ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی نگاہیں ہیں۔ جیسے خود علی ابن ابی طالب تھے کہ علی کی آنکھیں پھر اپنی نہ رہیں، عین اللہ بن گئے، ہاتھ اپنے نہ رہے، ید اللہ بن گئے، زبان اپنی نہ رہی، لسان اللہ۔ اب کوئی اس پر جو ہو سکتا ہے میرا نامانوس مجمع کو سن رہا، انہوں نے کہا علی کو لسان اللہ کیسے کہہ دیا؟ لسان اللہ کا مطلب سمجھو میرے بھائی، لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی زبان ہے فزیکل زبان جو علی کے منہ پر آ کر فٹ ہوئی ہے۔ لسان اللہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی جو کچھ زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہو جائے نا، وہ عین مشیت پروردگار ہے۔ یہ سمجھو کہ اس لسان اللہ کا مطلب، لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کی کوئی زبان، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کے کوئی فزیکل ہاتھ نہیں ہے، وہ جسم سے پاک و منزہ ہے، وہ مرکب نہیں، وہ بسیط ہے، لیکن جو کچھ دست مبارک کے حیدر کرار سے عطا ہو جائے، ویسے کہ جیسے عین مشیت پروردگار، یہ ہے ید اللہ کا مطلب، یہ ہے اللہ کا مطلب، یہ تو بڑے بڑے کہہ کے گئے، ہم کہیں تو آپ کو کیا تعجب ہو رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران علی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا انہوں نے، تو وہاں ان کو آ کے انہوں نے شکایت کی خلیفہ وقت کے پاس کہ آپ نے کیوں جو ہے وہ علی نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اب ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ علی کو بلاتے، لہذا وہ خود گئے علی کے پاس کہ یا علی آپ کی شکایت آئی کہ آپ نے چلتے چلتے کسی کو تھپڑ مارا ہے۔ مولا نے کہا اس لیے کہ یہ طواف کے دوران بھی مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں بھائی تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا علی ابن ابی طالب کا آؤٹ سمارٹ کرو گے؟ ہاں کیا جی، تو کہا کیونکہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر مسجد الحرام میں رہ کر غلط نگاہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ اب دیکھو یہی تو کمال ہے، اب کون کہاں دیکھ رہا ہے، کس نیت سے دیکھ رہا ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ نظروں کا حال اور دل کا حال یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب چونکہ جانتے تھے، لہذا انہوں نے تنبیہ کرنے کی خاطر جی، اب جیسے ہی خلیفہ وقت نے یہ سنا، انہوں نے کہا اس شخص سے جو شکایت لے کر آیا تھا، کہا میں کیا کروں، لقد رہا کائن اللہ ولتمک ید اللہ۔ سننا میرے ساتھ چلنا، میں کیا کروں، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ جی آپ جی ہیں سارے عزادار جی جی، اور شفقت بھائی جی ہاں ماشاءاللہ یہاں پر تشریف، کیونکہ مولا نے کہا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ذریعہ وسیلہ بن گئے آپ تک پہنچنے کے لیے جی۔ تو اللہ ہی کی جانب سے ہر نعمت توفیق ہے، لیکن وسیلہ کوئی بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر۔ اب ذرا غور کرنا، اس کا مطلب ہے نگاہیں بھی ویسی ہوں کہ جیسے علی چاہ رہے ہیں۔ ایک تدفین میں مولا علی علیہ السلام تھے، کسی کو دفن کیا گیا، اگر ہماری آواز وہاں اذان تک ٹکرائے گی تو میں روک دوں تھوڑی دیر کے لیے، یا مائک مان نہیں جائے گا؟ ہاں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس میں مختصر کر کے تمام کروں گا، اب مصائب کی طرف جاؤں گا۔ تو مولا علی علیہ السلام تدفین میں تھے، تو کسی نے آ کے کہا کہ یا علی اگر یہ زندہ ہو کے بھی آ جائے نا دوبارہ تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، کیونکہ یہ قبر میں دیکھ چکا ہے جو کچھ ہے۔ بھئی ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا نا، ہمارے لیے جو غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے، تو وہ دیکھ چکا ہے، تو چونکہ دیکھ چکا ہے تو یہ آپ کا پکا چاہنے والا بن جائے گا اگر یہ قبر سے زندہ ہو کے بھی آ جائے تو۔ لسان اللہ ناطق مولا علی علیہ السلام
اس کی جانب دیکھا اور کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت؟ یعنی وہ تو مردہ ہو چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، تو زندہ ہے۔ ہر مجلس امام حسین علیہ السلام ایک مہلت ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ جی تو یہاں سے جب آپ فضائل سن کے چاہ رہے ہیں، فضائل کی جو نورانیت آپ کے قلب پر آ رہی ہے، اس نور کو سنبھال کے رکھیں۔ اس سے بد زبانی کے ساتھ یہاں سے باہر نکلے، گھر پہنچے، والدین کے ساتھ بد کلامی کی، زوجہ کے ساتھ غلط گفتگو کی، غصہ کیا، غلط بات کی، فحش گالی دی، غلط کیا۔ آپ کو اگر اللہ نے گھر کا ولی بنایا ہے یا حاکم بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں جو آتا رہے گا آپ بولتے جائیں گے۔ تھوڑا صبر کریں، کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اب دیکھیں کیسا سناٹا ایک دم مجمع میں۔ جب صبح کا وقت ہوتا نا، جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا، میں ایک جملہ کہہ کے مسائل، صبح کا وقت ہوتا ہے تو مولا نے فرمایا ہے کہ زبان وہ جسم کے تمام اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ سارے اعضاء مل کر جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو نے ٹھیک رہنے دیا تو ہم ٹھیک ہیں۔ اس لیے زبان کا احتیاط سے استعمال کرو، ہر چیز نہ کہو، فحش کلام نہ کرو۔ اب خالی کہنے کی بات نہیں ہے، فحش کلام نہ لکھو، غلط بات آگے فارورڈ نہ کرو۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات تمام ہو گئی جی۔ تو پورا وجود ایسا ہو کہ لگے کہ گلی کا چاہنے والا ہے۔ ایک نجف رسا نعرہ تو لگاؤ بس، پھر میں جا رہا ہوں مصائب پہ، انشاءاللہ اذان کا وقت ہونے لگا ہے۔ بہت ہی خوب آپ نے سنا ہے۔ میں آپ کی جوش ولا کی نظر کرتے ہوئے ایک جملہ اور کہتا ہوں، یا علی بھی جو آپ نے کہا نا، اس کا ایک ادب ہے، اس کا ایک ادب ہے۔ ادب پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو غدیر میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا نا رسول نے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک اہل سنت عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آخری جملہ کہہ کے مصائب پہ جا رہا ہوں کہ آپ سننی ہے؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ اب کہہ کے نہیں کر کے سمجھایا کہ فرق کیا ہے۔ کہ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ علی علی یا علی۔ بات واضح ہو گئی جی۔ یہی تو ہے بغضاً لابی، کربلا میں حسین کو کہہ رہے تھے ہمیں دشمنی ہے تیرے باپ سے۔ یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا میدان جنگ میں، تو انہیں علی کی بیٹیوں کو مارا۔ پھر خدا نہ کرے کسی باپ پر وہ وقت آئے کہ اس کا انتقام اس کی بیٹی سے لیا جائے۔ یہ اتنا بڑا میں نے مصائب کا جملہ کہا ہے کہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے یہ ایک ہی جملہ۔ اور ایک اور جملہ کہوں آگے، یہ علی کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے، تو پھر انہوں نے علی کی پوتی کو زندانوں میں مارا۔ اتنے تماچے مارے کہ سکینہ کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ اللہ جانے حسین کو تیر تلوار زیادہ لگے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے۔ پروردگار یہ کیسے مصائب کی کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ میں وجود کام جاتا ہے کبھی۔ آپ نے ہمیشہ بی بی سکینہ کے لیے تماشوں کا سنا ہے۔ بہار الانوار میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ سکینہ بی بی کو شام غریبہ پشت سے نیزے بھی مارے، بی بی منہ کے بل زمین پر گر پڑتے۔ وہی بچی کے جو بابا سے کہہ رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا،
فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ اللہ اکبر۔ اصغر ہمیشہ ماں کے ساتھ سوتے تھے، سکینہ بابا کے ساتھ سوتی تھی، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، سلام ان پر کہ جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نام امام حسین پر۔ حسین پر خالی رونا نہیں ہے، چیخ مار کر رونا، اس لئے کہ حسین نے خود فرمایا انا قتیل الابرار، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ حسین کبھی عباس پر روئے، کبھی علی اکبر کے کلیجے پر روئے، کبھی قاسم کی پامال لاش پر روئے، کبھی بھانجو اونو محمد پر روئے، کبھی شش ماہ علی اصغر پر روئے، اور کبھی سکینہ کی یتیمی پر حسین روئے۔ اللہ۔ بی بی سکینہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ آپ سب والدین یہاں تشریف فرما ہیں، خدا آپ کے بچوں کو حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ تمہیں حسین کے سوا کسی باپ نے اپنی بیٹی کے سر پر خود ایسے ہاتھ نہیں رکھا ہوگا جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے۔ حسین نے سکینہ کے سر پر یتیم سمجھتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ حسین گئے، کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، عباس کا لاشا رکھا تھا، کہا عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس۔ اللہ اکبر۔ پڑھتے پڑھتے کسی کا دم نکل جائے تو کم عزیز، بس وقت بھی تمام ہوا چاہتا ہے اور اذان کی عبادت بھی اب انجام دینی ہے اور اس کے بعد نماز کی عبادت بھی۔ بس سن لینا اس جملے کو کہ ایک مرتبہ گویا ندائے قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین پلٹ آئیے گا رب کی بارگاہ میں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ جو بھاگی بھی فوجیں تھی نا، انہوں نے دیکھا کہ حسین تو اب تلوار کو نیام میں رکھ چکے، آہستہ آہستہ پلٹی۔ جب پلٹی تو کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے پاس نیزہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا کربلا کی زمین۔ حسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے۔ کسی شکی نے پتھر مارا امام حسین کے سر اقدس پر، امام نے بلا تشبیہ اپنی قمیص مبارک کو بلند کیا تاکہ خون کو روکے۔ سینہ ظاہر ہوا، حرملہ کا تیر چلا۔ حسین یہ تیر سینے سے نہیں نکال پائے اس لیے کہ کلیجہ باہر آ جاتا تھا، مجھ سے حسین نے تیر نکالا۔ حسین زلزلہ سے زمین پر آئے، ایسے کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پر معلق حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملے پر آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے جب گریہ کریں نام امام حسین پر، قبولیت کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، جو دعا مانگنا ہو نام امام حسین پر۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، سب کا لاشا حسین لے کر آئے تھے، حسین کا لاشا لانے والا حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچا تھا، لہذا زلجلہ نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، پہنچا خیمے میں، پھر 4 سال کی بیٹی باہر آئی، کہا یا جوادو اسقیا بی ان قتل شانا، یہ بتا بابا کو جب مارا تو تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ علاقت قتل الحسین و کربلا۔ اپنے آپ کو کربلا لے کر چلنا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين۔ مل کے کہنا، حسین کہنا سب کو آتا ہے۔ وعلى أصحابه
الحسین. ایک مرتبہ حسین مل کے کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. دیکھو مصائب ہو گئے، رو لیا آپ نے، بے پناہ گریہ ہو گیا. میں تو خالی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، 1400 سال بعد ہمارے لیے سننا اتنا مشکل ہے. تلے زینبیہ سے ایک بہن دیکھ رہی، 70 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے اور کہا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ میرا حسین مارا جا رہا ہے. مدینے کا رخ کیا، کہا نانا جس سینے پر آپ بوسے دے دیتے یا حسین یا حسین.